خاقان عباسی صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ کی محبت کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب. جناب مفتاح اسماعیل صاحب، جناب خواجہ شعیب صاحب، علی اکبر گجر صاحب، حاجی سوادین صاحب، جناب نثار زنولی صاحب، میرے بھائیوں دوستوں السلام علیکم. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری یہ حوصلہ افزائی کی. ابھی الیکشن شروع بھی نہیں ہوا، لیکن جو محبت جو جذبہ میں آج دیکھ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ 29 اپریل کو فتح جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی ہوگی. میری یہاں پر دوسری جماعتوں کے امیدوار بھی آئیں گے، حکومتی امیدوار بھی آئے گا، پی ٹی آئی کا امیدوار بھی آئے گا. اس سے ایک سوال کریں کہ جس آدمی کو دھاندلی کر کے اس حلقے سے 2018 میں جتایا گیا تھا، وہ حلقہ چھوڑ کر کیوں گیا ہے؟ یہ سوال کریں. اس نے ان 3 سالوں میں کام کون سا کیا ہے؟ اس نے عوام کی کیا خدمت کی ہے؟ اور آج کس منہ سے پی ٹی آئی جو ہے وہ بلدیہ کے عوام کے ساتھ سامنے پھر ایک دفعہ آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے، آج سوال کرنے کا یہ ہے کہ حکومت یہ بتائے، پی ٹی آئی کو امیدوار یہ بتائے کہ اس نے پاکستان کے اندر یہ تاریخی مہنگائی کیوں پیدا کی، کس طرح پیدا کی. آپ حضرات مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ آج ہم سب مہنگائی سے تنگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہر آدمی، ہر پاکستانی آج تنگ ہے. یہ وہ خرابی ہے، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو ہر گھر کے اندر ہے. یہ کیسے یہاں پر پہنچی؟ مفتاح صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ آج سے 3 سال پہلے آٹا کتنے کا تھا، چینی کتنے کی تھی، گھی کتنے کا تھا، بجلی 9 روپے یونٹ ہوا کرتی تھی، آج کس طرح 25 میں پہنچ گئی ہے. گیس کی قیمتیں کیوں 3 گنا ہو چکی ہیں؟ آج کیوں پاکستان کے عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں؟ کیونکہ 2018 میں الیکشن چوری کیا گیا، عوام پر ایک حکومت مسلط کی گئی جو نمائندہ حکومت نہیں تھی. اس حلقے میں فیصل وعدہ جیسے آدمی کو یہاں پر منتخب کیا گیا، جو آج صرف اپنی کرسی کی خاطر، اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ کو یہی چھوڑ کر یہاں سے رائے فرار اس نے اختیار کی. رائے فرار کسی اصول پر اختیار نہیں کی. اگر وہ آدمی سیاستدان ہوتا، عوام کی خدمت کرنے والا ہوتا، پی ٹی آئی عوام کی نمائندہ جماعت ہوتی، تو وہ کہتے ٹھیک ہے فیصل وعدہ نے غلطی کی، کاغذوں میں جھوٹ لکھا. آج اگر عدالت اس کو گھر بھیج رہی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اپنی بات پر قائم رہیں گے. لیکن نہیں، فیصل وعدہ نے یہاں استعفیٰ دیا اور سینٹ سے منتخب ہو گیا. جو عوام کا چور ہو، جو عوام سے جھوٹ بولتا ہو، اس کو عوام ازیری سے اٹھا کر، قومی اسمبلی سے اٹھا کر عوام نے بالا بھیج دیا. یہ پاکستان کی واحد حکومت ہے. میں بھی 35 سال سے حکومتیں دیکھ رہا ہوں، میرے کچھ بزرگ یہاں بیٹھے وہ اس سے پہلے بھی دیکھ رہے ہیں. خرابیاں بھی تھیں، لیکن حکومتیں جھوٹ نہیں بولا کرتی تھی. آج ایک حکومت ہے جس کو سچ کی توفیق نہیں ہے. جتنی تقریریں
جتنی تقریریں عمران خان نے کی ہے، پاکستان کی تاریخ میں جتنے وزیر اعظم آئے ہیں انہوں نے مل کر اتنی تقریریں نہیں کی، لیکن مجھے عمران خان بتائے، آپ حضرات بتائیں کہ اس نے آج تک بھی ایک تقریر میں مہنگائی کی بات کی ہے، اس نے عوام کی تکلیف کی بات کی ہے، اس نے ملک کی مشکلات کی بات کی ہے؟ ہر دوسرا لفظ ہوتا ہے میں، ہر لفظ میں بھی شروع ہوتا ہے اور میں بھی ختم ہوتا ہے۔ ہمیں میں نہیں چاہیے، ہمیں ملک کے مسائل کا حل چاہیے، ہمیں مہنگائی کا خاتمہ چاہیے، ہمیں ملک کے عوام کی نمائندہ حکومت چاہیے۔ اسی لیے آج اگر یہ پورا پاکستان تسلیم کرتا ہے کہ اگر کوئی جماعت ہے جو ملک کے مسائل حل کر سکتی ہے تو اس کا نام پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی قیادت ہے۔ نواز شریف جب آیا حکومت میں، کراچی کے اندر لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، امن و امان اتنا خراب تھا، کوئی آدمی نہیں تھا جس کو پستول کی نوک پر جس کا ٹیلی فون نہ چوری کیا گیا ہو، ہر آدمی غیر محفوظ تھا۔ نواز شریف نے کراچی کے عوام کو امن دیا، ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا، بجلی کا بحران تھا، پہاڑ سے بڑا تھا، الحمدللہ آج ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی، بجلی موجود ہے۔ یہ بدنصیبی ہے، یہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے کہ آج آدمی یہ سوچتا ہے، جو غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں بجلی کا بل دوں یا میں بچوں کو کھانا دوں یا بچوں کے اسکول کی فیس دوں۔ آج عمران خان نے اس ملک میں یہ حالات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی، یہ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ آج یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پر وہ حکمران مسلط کیے گئے جو عوام کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہاں پر فیصل وعدہ جیسے یہاں پر نمائندے دیے گئے جن کا ووٹ عوام کا ووٹ نہیں تھا۔ آپ حضرات نے یہاں خود دیکھا، یہ مفتاح اسماعیل کا الیکشن نہیں ہے، مفتاح اسماعیل نے اس ملک کی خدمت کی ہے۔ مفتاح اسماعیل یہاں پر مشہور تھا کہ جو کاروباری لوگ ہوتے وہ جیل نہیں جاتے، مفتاح اسماعیل اصولوں پر جیل پہ گیا۔ بڑا آسان تھا کہ ایک کاغذ پر لکھ دیتا کہ جناب میرا مسلم لیگ نون سے تعلق نہیں ہے، میرا نواز شریف سے تعلق نہیں ہے، میں سیاست 5 سال نہیں کروں گا، کوئی کیس نہیں بنتے، کوئی کیس نہ بنتے۔ یہ فرق ہے مفتاح اسماعیل میں اور یعقوب وعدے کے اندر۔ وہ کرسی بچانے کے لیے استعفیٰ دے کر آپ کو چھوڑ کر یہاں سے سینٹ میں چلا گیا صرف تاکہ کرسی برقرار رہ سکے۔ ایسے نمائندے ہمیں نہیں چاہیے، ایسی جماعت ہمیں حکمران نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے جو عوام کا درد رکھتے ہو، جن کا ریکارڈ ہو، جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہو، جنہوں نے ملک کے مسائل حل کیے ہو۔ ہم صرف باتیں نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، آج اصولوں پر کھڑی ہے۔ ہم نے کہا ہم ان چوری شدہ ایوانوں میں نہیں بیٹھیں گے، ہمیں یہ کرسیاں نہیں چاہیے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، پاکستان کے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ووٹ عوام کی امانت ہوتی ہے۔ جس ملک میں عوام کی امانت میں خیانت کی جائے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ ملک ترقی کر سکے۔ یہ آج ہمارے ملک کے حالات ہیں۔ یہ غیر معمولی الیکشن ہے، یہ کرسی کی بات نہیں ہے، یہ ایک پیغام کی بات ہے
آپ نے پورے پاکستان کو پیغام دینا ہے کہ بلدیہ کے لوگ جاگ رہے ہیں، وہ برائی کو برائی کہتے ہیں، وہ حق کو حق کہتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ مسلم لیگ نون کا پہلا نعرہ، مسلم لیگ نون کا دوسرا نعرہ، مسلم لیگ نون کا تیسرا نعرہ، مسلم لیگ نون کا آخری نعرہ یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ ویسا نعرہ لگائیں، ووٹ کو عزت دو، یہی نعرہ ہے۔ آپ کے مسائل کا حل اسی نعرے میں ہے، عزت دو۔ مہنگائی کا حل بھی اسی نعرے میں ہے۔ جس ملک میں کوئی شخص یہ کہے، کوئی ادارہ یہ کہے کہ عوام کے ووٹ کی حیثیت نہیں ہے، میں بند کمرے میں فیصلہ کروں گا کہ شہباز شریف بلدیہ کا نمائندہ نہیں ہوگا، یعقوب وعدہ ہمارا نمائندہ ہوگا، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس ملک میں مہنگائی آئے گی۔ تو 29 اپریل کو آپ نے 2 جولائی 28 2018 کا جو ایک قرض تھا آپ نے چکانا ہے۔ آپ نے پاکستان کے عوام کو بتانا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم مفتی اسماعیل کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے آپ کے جذبے کو دیکھ کر یہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ ایک تاریخی فتح جو ہے وہ NDA 249 سے پاکستان مسلم لیگ نون اور آپ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ ذرا نعرہ لگائیں، پاکستان ذرا زور سے، پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون، میاں محمد نواز شریف، مفتی اسماعیل۔